خوشی کے بارے میں ہم سب سوچتے ہیں نا جی بالکل. کہ بس ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سارے مسئلے ختم اور ہم خوش ہوں گے. ایک منزل کی طرح. ہاں، ایک منزل. لیکن آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس پورے خیال کو الٹا کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاید خوشی کا تعلق مسئلے ختم ہونے سے نہیں بلکہ صحیح مسئلے چننے سے ہے. یہ بات شروع میں تھوڑی عجیب لگتی ہے. مطلب کون چاہے گا کہ زندگی میں مسئلے ہوں؟ ظاہر ہے، لیکن ان ذرائع کا مرکزی خیال یہی ہے کہ خوشی مسائل سے بھاگنے میں نہیں بلکہ انہیں حل کرنے کے عمل میں ہے. اچھا. اور یہ کہ شاید خوشی کا مسلسل پیچھا کرنا ہی ہمیں سب سے زیادہ ناخوش بنا رہا ہے. تو جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے ہم بھاگتے ہیں، تکلیف، جدوجہد، شاید وہی ہماری خوشی کے لیے سب سے ضروری ہے. یہی نکتہ ہے. چلیں اسی نقطے سے بات شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس خیال کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقریباً 2500 سال پیچھے جانا پڑے گا. ماخذ میں ایک بہت پرانی کہانی سنائی گئی، ایک شہزادے کی. جی، یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے جس کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس کا بیٹا وہ کبھی زندگی کی تلخیوں کو نہیں جانے گا. کبھی نہیں. اس نے محل کے گرد اونچی دیواریں کھڑی کروا دیں اور شہزادے کو ہر وہ آسائش دی جس کا تصور کیا جا سکتا ہے. بہترین کھانے، مہنگے تحفے، ہر طرف خدمتگار، مطلب ایک پرفیکٹ زندگی. جی، منصوبہ یہی تھا کہ شہزادہ ایک مکمل خوشگوار زندگی گزارے گا. لیکن اس کا نتیجہ بالکل الٹ نکلا. مطلب اس کامل دنیا کا شہزادے پر کیا اثر ہوا؟ اسے اپنی زندگی خالی اور بے معنی محسوس ہونے لگی. خالی؟ ہاں، ہر دن ایک جیسا تھا. کوئی چیلنج نہیں، کوئی مقصد نہیں. یہ اس بنیادی خیال کو واضح کرتا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو تو اس کا کوئی مطلب بھی نہیں رہتا. تو وہ تمام آسائشیں اسے خوشی دینے میں ناکام ہو گئی. بالکل ناکام. تو پھر اس نے کیا کیا؟ ظاہر ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس سونے کے پنجرے میں تو نہیں رہ سکتا تھا. بالکل. ایک رات وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے ایک خدمتگار کے ساتھ چپکے سے محل سے باہر نکل گیا. اچھا. اور جو اس نے دیواروں کے پار دیکھا اس نے اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دی. اس نے پہلی بار بیماری دیکھی، بڑھاپا دیکھا اور موت دیکھی. یہ تو اس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا. ایک ایسی حقیقت جس سے اس کا باپ اسے بچانا چاہتا تھا. جی، اور اس کا دماغ یہ سب برداشت نہیں کر سکا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنی آرام دہ زندگی اور باہر کی اس تکلیف بھری دنیا میں کیا تعلق ہے. اسے لگا کہ شاید اس کی دولت اور عیش و عشرت ہی اس کے اس خالی پن کی وجہ ہے. ہاں، تو اس نے ایک انتہائی قدم اٹھایا. وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا. لیکن وہ ایک انتہا سے دوسری انتہا پر چلا گیا. محل کی عیش و عشرت چھوڑ کر وہ گلیوں میں آ گیا، بھکاری بن گیا. جی، وہ خود کو بھوکا رکھتا، جسم کو اذیت دیتا اور سوچتا کہ شاید اس طرح اسے کوئی گہری سچائی مل جائے گی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھی کام نہیں آیا. نہیں آیا. جس طرح بے مقصد عیش و عشرت کھوکھلی تھی، اسی طرح بے مقصد تکلیف بھی بے معنی ثابت ہوئی. اس سے اسے کوئی خاص بصیرت حاصل نہیں ہوئی. تو سالوں کی اس ریاضت کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا. بالکل. تو اس کا بڑا سبق کیا تھا؟ آخرکار وہ کس نتیجے پر پہنچا؟ وہ شہزادہ جو بعد میں بدھا کے نام سے مشہور ہوا، اس نتیجے پر پہنچا کہ زندگی خود ہی ایک قسم کی تکلیف ہے. زندگی خود تکلیف ہے؟ یہ تو بڑی مایوس کن بات لگتی ہے. نہیں، یہ مایوس کن بات نہیں تھی بلکہ ایک حقیقت کا اعتراف تھا. اس نے کہا کہ امیر اپنی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، غریب اپنی غربت کی وجہ سے. اچھا. جس کے پاس خاندان ہے وہ اس کی فکروں میں مبتلا ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کی کمی کا دکھ جھیل رہا ہے. تکلیف زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. اس کے فلسفے کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ تکلیف سے بھاگنے کی کوشش مت کرو کیونکہ تم بھاگ نہیں سکتے. بالکل. اس کے فلسفے کا پہلا اور سب سے اہم اصول یہی تھا: درد اور نقصان ناگزیر ہے. انہیں قبول کر لو. جی، انہیں قبول کر لو. ان سے لڑنے کی کوشش چھوڑ دو کیونکہ یہی مزاحمت تمہیں مزید تکلیف دے گی. یہ تو 2500 سال پرانی بات ہو گئی. کیا آج کی سائنس بھی اس خیال کو مانتی ہے کہ تکلیف ضروری ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور جواب ہے ہاں. اچھا. ماخذ میں اس قدیم فلسفے کو جدید حیاتیات سے جوڑا گیا ہے.
اس کے لیے ایک مزاحیہ کردار بھی متعارف کرایا گیا ہے، مایوسی پانڈا۔ مایوسی پانڈا، یہ تو بڑا دلچسپ نام ہے۔ تو یہ پانڈا ہمیں کیا تلخ سچائیاں بتاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ درد اور عدم اطمینان حیاتیاتی طور پر ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ مفید؟ جی، یہ ارتقاء کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہم انسان اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہم ہمیشہ تھوڑے غیر مطمئن رہیں۔ مطلب یہ کہ جو مخلوق مطمئن اور محفوظ ہو جاتی ہے وہ ترقی کرنا چھوڑ دیتی ہے، جبکہ وہ مخلوق جو تھوڑی غیر مطمئن اور غیر محفوظ محسوس کرتی ہے وہی کچھ نیا کرنے اور اپنی بقا کے لیے لڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ مطلب ہمارا درد ہمارے سسٹم میں کوئی خرابی نہیں بلکہ ایک فیچر ہے، ایک خصوصیت ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ ماخذ میں ایک بہت سادہ سی مثال دی گئی ہے۔ کیا؟ سوچیں کہ آپ کے پاؤں کی انگلی کسی میز سے ٹکراتی ہے، جو شدید درد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک فیڈ بیک سسٹم ہے، وہ دماغ کو بتا رہا ہے کہ آئندہ اس میز سے بچ کے رہنا ہے۔ بالکل، یہ درد آپ کو سکھا رہا ہے، آپ کے جسم کی حد بتا رہا ہے۔ اور یہی بات نفسیاتی درد پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جی، جب ہمیں کوئی مسترد کرتا ہے تو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مستقبل میں سماجی طور پر بہتر رویہ کیسے اپنایا جائے۔ اور جب ہم کسی کام میں ناکام ہوتے ہیں تو جو مایوسی ہوتی ہے وہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ درد ہمیں بتاتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کیا بری۔ یہ ہمیں حقیقت سے جوڑے رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم خود کو ہر قسم کے درد اور تکلیف سے بچانے کی کوشش کریں، جیسا کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم دراصل خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہاں، ماخذ کے مطابق بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ہم ہر چھوٹی تکلیف سے بھاگتے ہیں تو ہم ان اہم اسباق سے محروم ہو جاتے ہیں جو درد ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں اور زیادہ نازک اور اپنے ہی جذبات کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہم معمولی باتوں پر پریشان ہونے لگتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی بڑا حقیقی مسئلہ نہیں ہوتا جس پر توجہ مرکوز کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ درد اور مسائل زندگی کا حصہ ہیں اور شاید ضروری بھی ہیں، لیکن ماخذ میں ایک اور بات کہی گئی ہے جو تھوڑی مایوس کن لگتی ہے۔ کون سی بات؟ وہ یہ کہ مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کیا یہ سچ ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ پہلی نظر میں یہ واقعی مایوس کن لگتا ہے، لیکن ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ اصل خوشی سکون میں نہیں بلکہ اسی عمل میں ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ صرف بہتر ہو جاتے ہیں یا بدل جاتے ہیں۔ ایک مسئلے کا حل دراصل ایک نئے مسئلے کو جنم دیتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ یہ بات تھوڑی مشکل لگ رہی ہے۔ ماخذ میں ایک بہترین موازنہ استعمال کیا گیا ہے۔ وارن بفیٹ، جو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، جی، ان کے پاس بھی پیسوں کے مسائل ہیں، اور سڑک کے کنارے بیٹھے ایک بے گھر شخص کے پاس بھی پیسوں کے مسائل ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وارن بفیٹ کے مسائل بہتر ہے۔ بالکل، اسے یہ فکر ہوگی کہ اپنے اربوں ڈالر کہاں سرمایہ کاری کرے تاکہ مزید منافع ہو، جبکہ بے گھر شخص کو یہ فکر ہوگی کہ اگلے وقت کی روٹی کہاں سے آئے گی۔ واہ، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو زندگی کا مقصد مسائل سے پاک ہونا نہیں بلکہ بہتر مسائل کا ہونا ہے۔ بالکل۔ ایک اور مثال لیں، آپ کو اپنی صحت کی فکر ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، لید لیتے ہیں۔ اب آپ کا صحت کا مسئلہ حل ہونے کے راستے پر ہے، لیکن اس حل نے نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ کیسے؟ اب آپ کو صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ آپ کو ورزش کے دوران پسینہ آئے گا اور تھکاوٹ ہوگی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور جم جانے کے لیے وقت نکالنا ہوگا، یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ جی، تو مسائل ختم نہیں ہوئے، صرف ان کی شکل بدل گئی۔ صحت خراب ہونے کے مسئلے کی جگہ صبح جلدی اٹھنے کے مسئلے نے لے لی، اور سچ پوچھیں تو یہ ایک بہتر مسئلہ ہے۔ یہی کلیدی نقطہ ہے۔ خوشی مسائل کی عدم موجودگی کا نام نہیں ہے، خوشی مسائل کو حل کرنے کے عمل کا نام ہے۔ یہ ایک سرگرمی ہے، ایک مسلسل جاری کام۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے مسائل ہیں جنہیں آپ حل کر سکتے ہیں تو آپ خوشی اور مقصدیت محسوس کرتے ہیں، اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مسائل آپ کے قابو سے باہر ہیں تب آپ ناخوشی اور بے بسی محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر خوشی مسائل کو حل کرنے سے ملتی ہے اور ہم کسی حد تک اپنے مسائل چن سکتے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم صحیح مسائل کا انتخاب کیسے کریں؟ ہم کیسے جانیں کہ کون سے مسائل رکھنے کے قابل ہیں؟ یہ اس ساری بحث کا سب سے اہم سوال ہے۔ ماخذ یہ کہتا ہے کہ عام طور پر ہم غلط سوال پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں، آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟
या आप किस चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं? और इन सवालों के जवाब बहुत आम और बेमानी होते हैं। जैसे हर कोई कहेगा कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, एक अच्छा खानदान चाहता हूँ, आसान जिंदगी चाहता हूँ। ये तो सभी चाहते हैं। बिल्कुल, ये जवाब हमें एक दूसरे से मुमताज़ नहीं करते। माखज़ के मुताबिक ज़्यादा ताकतवर और हकीकी सवाल ये है, आप अपनी जिंदगी में कौन सा दर्द बर्दाश्त करने को तैयार हैं? ओह, आप किस चीज के लिए जदोजहद करने को तैयार हैं? ये तो बहुत गहरी बात है। क्योंकि आपकी जिंदगी का मेयार इस बात से तय नहीं होता कि आप किस खुशी से लुत्फ अंदोज होते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप किस तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। मतलब खुशी के लिए जिद्दोजहद की कीमत चुकानी पड़ती है। जी, हकीकी और बामानी जिंदगी अपनी जिद्दोजहद को मुंतखब करने और फिर इसे खुशी से बर्दाश्त करने से हासिल होती है। माखिज का मुसन्निफ अपनी जाती मिसाल देता है। वो कहता है कि जवानी में वो एक रॉक स्टार बनने का ख्वाब देखता था। बहुत से लोगों की तरह। हाँ, लेकिन उसे रॉक स्टार बनने का ख्याल पसंद था। स्टेज पर खड़े होकर गिटार बजाना, हजारों लोगों का शोर, शोहरत, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसे इस ख्वाब से जुड़ी जिद्दोजहद पसंद नहीं थी। कैसी जिद्दोजहद? उसे घंटों तक मश्क करना पसंद नहीं था। उसे छोटे क्लबों में परफॉर्म करने के लिए मिन्नतें करना पसंद नहीं था। अच्छा। उसे अपना भारी सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पसंद नहीं था। उसे बार बार मुस्तरद होना पसंद नहीं था। वो सिर्फ इनाम चाहता था, उसके लिए की जाने वाली जिद्दोजहद नहीं। और इसीलिए वो कभी रॉक स्टार नहीं बन सका। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी असल पहचान इस बात से होती है कि हम किस किस्म की तकलीफ सहने को तैयार हैं। बिल्कुल, यही वो बसीरत है जो सब कुछ बदल देती है। जो लोग जिम में घंटों पसीना बहाने की जिद्दोजहद से लुत्फ अंदोज होते हैं, वही फिट होते हैं। और जो लोग दफ्तर में लंबे घंटे काम करने, सियासी माहौल से निपटने और दबाव बर्दाश्त करने की जिद्दोजहद को कबूल करते हैं, वही कॉर्पोरेट सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं। जो लोग एक कारोबार शुरू करने के लिए गैर यकीनी सूरत हाल, माली खतरात और बार बार की नाकामियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होते हैं, वही कामयाब कारोबारी बनते हैं। तो ये सिर्फ कुव्वत इरादी या हिम्मत ना हारने की बात नहीं है। ये इस बात के बारे में है कि आपको कौन सी जिद्दोजहद बामानी लगती है, कौन सा दर्द आपको जिंदा महसूस कराता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये अपनी लड़ाई खुद मुंतखब करने के बारे में है, क्योंकि आखिर में हमारे मसले ही हमारी कामयाबियों को जन्म देते हैं और हमारे मसले ही हमारी खुशी का तयन करते हैं। जी। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? अगर हम इस मवाद से एक मरकजी ख्याल निकालें तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात नुक्ता नज़र की तब्दीली है। हम सब खुशी को एक मंजिल समझते हैं, एक ऐसी जगह जहां कोई मसला नहीं, कोई फिक्र नहीं। जी, लेकिन ये मवाद कहता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, ये एक अमल है। ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर हमेशा के लिए वहां बस जाना नहीं है, बल्कि ये खुद पहाड़ चढ़ने का अमल है। और इस चढ़ाई में मसाइल पत्थरों और चट्टानों की तरह हैं, जिन पर पांव रखकर ही आप ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल, उनसे बचकर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो खुशी के इस मुबहम और लम्हाती एहसास का पीछा करने के बजाय हमें अपनी तवज्जो अपनी जिद्दोजहद, अपने चैलेंजेस और अपने मसाइल को दानिशमंदी से मुंतखब करनी चाहिए। जी, क्योंकि आज के मसाइल के हल ही कल के बेहतर मसाइल की बुनियाद रखते हैं। जिंदगी का सफर एक मुसलसल ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चक्कर है। और असल खुशी, असल इत्मीनान इसी चढ़ाई के अमल में है। जब आपको ऐसे मसाइल मिल जाते हैं जिन्हें हल करने में आपको मजा आता है, जिनके लिए जिद्दोजहद करना आपको बामायनी लगता है, तब आपको हकीकी खुशी मिलती है। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ये सच है कि हमारी जिद्दोजहद ही हमारी कामयाबियों और हमारी खुशी का तयन करती है, तो जिंदगी में ऐसी कौन सी एक जिद्दोजहद है जिसे टालने के बजाय अगर गले लगा लिया जाए तो जिंदगी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकता है?